باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور مسجد الحرام۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے کہ جو مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے اور مسلمان اس کی طرف سر جھکا کر نماز پڑھتا ہے۔ انسان کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، کتنے بھی صاف کپڑے پہنے ہو، کتنی بھی خوشبو لگائے ہو، باطہارت ہو، لمبے لمبے سجدے کرے، لیکن اگر اس کا سجدہ خانہ کعبہ کی سمت نہیں ہے، کسی اور سمت ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے اسلامی مملکت کا مرکز بنا ہوا ہے کہ ہر مسلمان توجہ دیتا ہے اس کی طرف جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور اگر استطاعت ہے تو وہاں پر زندگی میں ایک بار جانا واجب ہے اور وہاں کے اعمال کو انجام دینا واجب ہے، جسے حج کہا جاتا ہے، یعنی حج بیت اللہ کے لیے جانا ضروری ہے۔ حج بیت اللہ اور خانہ کعبہ، خانہ کعبہ جس مقام پر ہے اور اس کے اطراف میں جو حرم ہے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام یعنی وہ مقام کہ جو اسلام میں اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے مقدس ترین مقام ہے، جس کو بلا فرق مذہب تشیع اور مذہب اہل سنت دونوں فرقے مسجد الحرام کو دنیا میں سب سے اہم ترین اور مہم ترین مسجد گردانتے ہیں، جہاں پر اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے مابین ہے۔ خانہ کعبہ یہاں پر واقع ہے جہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جو اسلام کا مرکز رہا ہے اور مرکز تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ وہیں پر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد الحرام میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو روایات کے حساب سے امام خانہ کعبہ مسجد الحرام سے ہی ظہور فرمائیں گے۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں وارد ہونے والی اکثر احادیث کے مطابق یہ بیان کروں گا کہ امام زمانہ قیام کا جو آغاز ہوگا وہ مکے سے ہوگا، یعنی مسجد الحرام سے ہوگا۔ من جملہ ان میں سے بعض احادیث کو شیخ کلینی اللہ رحمہ نے اپنی کتاب الکافی میں اور شیخ نعمانی نے اپنی کتاب الغیبہ میں نقل کیا ہے۔ شیخ صدوق نے بھی چند روایات کو اپنی کتاب عیون اخبار رضا علیہ السلام میں نقل فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی روایات ہیں، بہت سے ایسے حوالے جات ہیں جو میں آپ کے سامنے نقل کر سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ جہاں یہ ملتا ہے کہ ہمارے وقت کا امام جب ظہور کرے گا تو خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں آئے گا اور وہاں سے وہ انشاءاللہ ظہور کرے گا۔ انہی روایات میں ایک یہ بھی ہے کہ جب میرا امام ظہور فرمائے گا تو مسجد الحرام میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر ایک خطبہ دے گا، اور اس خطبے میں مومنین کو آواز دے گا، اور انشاءاللہ وہ آواز تمام دنیا کے مسلمان سنیں گے، اور اس آواز پر جو مومن ہوں گے وہ لبیک کہیں گے۔ ناظرین محترم، امام زمانہ کا اس مسجد سے ایک خاص تعلق یہ بھی ہے کہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر آپ کے جد امیر کائنات کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے جد نے اس مقام مقدس کی حرمت کے لیے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا تھا۔ جو مکان مقدس ہے کہ جس کی تقریباً ہر ولی نے زیارت کی ہے، ہر امام نے زیارت کی ہے، جہاں سال میں ہر مسلمان آ کر اپنی پیشانی کو خم کرتا ہے۔ یہ وہ مکان مقدس ہے کہ جہاں پر خود امام آئیں گے، خطبہ دیں گے، یہاں نماز پڑھائیں گے اور مومنین کو آواز دیں گے۔ مسجد الحرام دنیا میں ان مساجد میں سے ایک ہے
کہ جہاں پر ایک مسافر کو اختیار ہے کہ وہ قصر پڑھے یا اتمام پڑھے. یہ اس کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت ہے. یعنی پروردگار عالم یہاں پر اگر اس کا مسافر بندہ پوری نماز پڑھتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، وگرنہ دیگر مقامات ہیں، دیگر مساجد ہیں، وہاں پر پروردگار عالم نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم وہاں پوری پڑھو، یا بلکہ وہاں کہا کہ تم قصر ہی پڑھنا. یہ پروردگار عالم کا الگ اعلان ہے اس مسجد کے لیے. بلکہ اس کے علاوہ بھی 3 مسجدیں ہیں ہمارے مذہب میں. وہ کیا؟ ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد کوفہ، اور چوتھا حار حسینی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جہاں پر مؤمنین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ مسافر ہیں نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں. چونکہ یہ اتنے مقدس مقام ہیں کہ پروردگار کو یہ پسند ہے کہ ان کا چاہنے والا پورے اعمال کرے، پوری نماز پڑھے اور روز محشر پروردگار عالم کے سامنے سرخرو ہو سکے. ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب وقت کا امام اس مقام سے ظہور کرے گا تو یہاں پہ دنیا کے تمام مسلمان امام کے ساتھ معاونت کرنے کے لیے اور امام کے ساتھ لشکر میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی والمستعان جب امام ظہور فرمائیں گے اور امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ ہوں گے تو ہماری دعا یہ کہ پروردگار ہم کو بھی اس لائق بنا دے کہ ہم بھی وقت کے امام کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور انشاءاللہ امام کی نصرت فرما سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.